Like everybody else, here at least at Royal Zufari, we're here out of passion. میرے سمیت کوئی بھی شخص محض تنخواہ کے لیے یا نوکری سمجھ کر یہاں کام نہیں کر رہا. ہم سب بھی 9 سے 5 کی نوکری آرام سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس باقاعدہ ڈگری ہے. ہم جانوروں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کے جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں. Passion is what drives us. Without that, it would be pretty hard. یہاں امریکہ میں موجود تقریباً 2500 چڑیا گھروں میں عام جانوروں کے ساتھ ساتھ ایسے جانور بھی رکھے گئے ہیں جن کی نسل معدومی کے خطرے سے دوچار ہے. The conservation efforts we're focusing on here now are cheetahs. جن جانوروں کی نسلوں کو یہاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں ہمارے پاس معدومی کے شدید خطرے سے دوچار لیمرز کی 3 قسمیں اور چیتے ہیں جو جنگلات میں محض 7000 کی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں کئی طرح کے معلوماتی پروگرام بھی بچوں کے لیے ترتیب دیتے ہیں. ریاست ورجینیا کے شہر ویانا کے اس چڑیا گھر میں جانوروں کی 60 نسلوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 جانور ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ مکمل طور پر کوالیفائڈ ہیں. All of us have some sort of higher education degree. ہم میں سے ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی طرح کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری موجود ہے، مثلاً وائلڈ لائف مینجمنٹ، اینیمل سائنس، نیچر انوائرمنٹ وغیرہ، اور ساتھ ساتھ مزید کورسز بھی جاری رکھتے ہیں. اگرچہ اس چڑیا گھر میں خوراک کے معیار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جیسے کہ ان چیتوں کے لیے گوشت الگ کٹنگ بورڈز پر کاٹا جاتا ہے اور باقی جانوروں کے لیے سبزیاں الگ جگہ تیار کی جاتی ہیں، پھر بھی حکومت کی جانب سے سال میں 1 یا 2 دفعہ غیر اعلانیہ انسپیکشن کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسی چڑیا گھر میں جانوروں کی دیکھ بھال معیار کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں. Taking care of animals every day is a unique experience while working here. جانوروں کی دیکھ بھال میں ہمارے لیے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. ہم ہر لمحہ کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہیں بھی کسی طرح کی ذہنی اور جسمانی مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے. ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ فوری طور پر چڑیا گھر کے جانوروں کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کا فوری حل نکالا جائے. اس طرح کی کوششیں یہاں بیشتر معیاری چڑیا گھروں میں کی جاتی ہیں. تاہم اس کے باوجود امریکہ بھر کے چڑیا گھروں میں گاہے بگاہے جانوروں کی اموات کی خبریں آتی ہیں. یہاں کئی چڑیا گھروں میں زخمی اور خطرے سے دوچار جانوروں کو لا کر رکھا جاتا ہے. ووڈ بائسن یا جنگلی بھینسا ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو ہم نے الاسکا ڈپارٹمنٹ آف فش اینڈ گیمز کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا. اس کی تقریباً ختم ہو چکی نسل کی ہم نے افزائش کی اور 2015 میں تقریباً 160 بھینسے جنگلوں میں چھوڑے. معدومی کے خطرے سے دوچار جن جانوروں کو یہاں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں یہ چیتاز بھی شامل ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ محض چند نسلوں کو کچھ چڑیا گھروں میں بچا لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جنگلی حیات کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جنگلی حیات اور قدرتی ماحول کے ماہر محمد علی نواز اس وقت قطر سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی، دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے حوالے سے بہت سی رپورٹس ہم دیکھتے ہیں آتی رہتی ہیں. اکثر گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کاربن کے اخراج میں کمی بھی نہیں ہو رہی اور یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کو متاثر کر رہے ہیں. یہ رپورٹس ہم روز دیکھتے ہیں. کتنا احساس ہے عوامی سطح پر اور خصوصاً حکومتوں کو کہ قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے کچھ کیا جائے؟ تھینک یو سو مچ جی فار ہیونگ می ٹوڈے. ڈیفینیٹلی یہ جو ایفرٹس ہیں یہ ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں، یہ ابھی اس کو کوئی میرے خیال میں 2-3 دہائیاں ہو گئی ہیں. مختلف سطح پر، عوامی سطح پہ بھی، حکومت کی سطح پہ بھی مختلف انیشیٹوز چل رہے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً پچھلے 10 سالوں میں کافی آگاہی آئی ہے ماحولیات کے بارے میں اور خاص طور پہ انڈینجرڈ اسپیشیز کو لے کے. لیکن اس کو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کافی ضرورت ہے کہ کوئی لارج اسکیل کوئی افیکٹو ایکشن لیے جائیں. جو اسپیشیز ہماری ایکسٹنکشن کی طرف جا رہی ہیں خصوصاً پاکستان میں، اس پروسیس کو سٹاپ کیا جائے. تو پاکستان میں خاص طور پہ اگر آپ نے جو ذکر کیا پاکستان میں ان اسپیشیز کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیگریڈیشن یا ختم ہو سکتی ہیں تو اس پہ کام کیا جائے. اربنائزیشن کے نام پہ پاکستان میں بہت سے جنگلات بھی کٹے ہیں اور شہروں کے حجم بھی بہت بڑے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان کے لوگوں میں ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے بارے میں آگاہی ہے کتنی؟ آگاہی تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جب آپ کا کمپیٹنگ انٹرسٹ اکنامکس اور کنزرویشن ہو تو عموماً جیت پھر اکنامکس کی ہوتی ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سالوں میں گورنمنٹ نے کچھ کنزرویشن کے ایفرٹس کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی ہے.
جس سے لوگوں کی جو لائیولیہڈ ہے وہ کنزرویشن کے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف کی مینجمنٹ کے ساتھ وہ امپروو ہونی شروع ہوئی ہے. تو ایک نیچرل سا پھر انٹرسٹ پیدا ہوا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کچھ ٹارگیٹڈ ایکشنز ہیں. ہمارے ناردرن پاکستان میں ایک ٹافی ہنٹنگ کا پروگرام ہے جس سے وائلڈ لائف کی پاپولیشن بھی ریوائیو ہوئی ہے. ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ان کی لائیولیہڈ کی خاص طور پہ اور ان کی ایجوکیشن بھی اور کافی سارے جو ان کی اسینشیل سوشل نیڈس ہیں وہ بھی میٹ ہوئی ہیں. اس طرح سے ہم نے دونوں اینڈز پہ ایک طرح سے سکسیس حاصل کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ پریفرنس کا ایشو ہے، آگہی ہے، لیکن اکنامک پریفرنسز کے اگینسٹ سوشل پریفرنسز جو ہیں وہ کہیں ابھی پیچھے ہیں؟ یا ڈیفینیٹلی بنیادی مسئلہ یہی ہے. آگاہی کا ابھی اتنا مسئلہ نہیں رہا کیونکہ اب اسکول اور کالجز میں بھی اس طرح کی ایجوکیشن دینے لگی ہے اور کافی ساری کنزرویشن آرگنائزیشن تھرو آؤٹ دا پاکستان یہ کام کر رہی ہیں اور میسج لے کے جا رہی ہیں. گورنمنٹ کے اپنے انیشیٹوز بھی ہیں. لیکن جب تک ہم یہ میں نے جیسے عرض کیا ہے اس کو کنزرویشن کے ایجنڈے کو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور لوگوں کی جو بنیادی نیڈس ہیں اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے تو وہ ایجنڈا کمپرومائز ہی رہے گا. ہم جہاں تک ہمارے مطلب دو طبقات ہم بنیادی طور پہ دیکھیں پاکستان میں، ایک تو ڈیفینیٹلی ویل آف ہیں جو بڑے سٹیز میں رہتے ہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے اور ان تھریٹن اسپیشیز کے بارے میں ایکسائٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو کنزرو کرنا ہے. لیکن ایک ہمارے پاس وہ کمیونٹیز ہیں جو کہ ماؤنٹینس میں رہتی ہیں اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی بنیادی جو خوراک ہے، ان کی بیسک سوشل نیڈز ہیں، ان کو میٹ کرنا ہے. تو جب تک وہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں، ان کو یہ کہنا کہ آپ نے کسی لیپرڈ کو بچانا ہے، کسی درخت کو بچانا ہے، وہ بڑا بے معنی ہوتا ہے. اور وہ کبھی بھی کسی بھی ملک میں آپ مطلب پورے افریقہ کو دیکھ لیں، ایشین کنٹریز میں دیکھ لیں، جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا سکیں، ان کو ایجوکیشن دے سکیں اور آپ ایک ریزنیبل لائف گزار سکیں، یہ انوائرمنٹ کے ایشوز، کنزرویشن کے ایشوز، یہ سارے آپ یہ ہمارے لیے اکنامک ایشوز زیادہ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی ہمیں قطر سے جوائن کرنے کا اور ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ اس وقت جو پریفرنسز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی اکنامک پریفرنسز چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو اسی پرسپیکٹیو سے اس کو شاید دیکھا جاتا ہے. فائنینشیل انٹرسٹ بھی ایک نظر دیکھے جاتے ہیں اسی طرح سے.